انہوں نے بھی آج گفتگو کی ہے. ایاز صادق صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی جس میں مولانا کو منانے کی بات کی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مولانا یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو دو بڑی سیاسی جماعتیں انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا، اس لیے میں تو اب جو ہے نا بڑا، اور یہ میں ان کو آن بورڈ لے رہا ہوں یا نہیں لے رہا ہوں یہ بھی وقت آنے پر پتہ چلے گا. بلاول بھٹو صاحب کا جو آج ڈائلیما سامنے آیا جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں اگر مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دیتا ہوں تو مجھ پر کہا جاتا ہے کہ میں مذہبی انتہا پسند اور ریلیجیس جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے پیچھے لگ گیا ہوں، اور اگر میں ان کے ساتھ نہیں جاتا تو مجھ پر تنقید کی جاتی ہے. لیکن بڑی بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہی کہ نون لیگ کا ساتھ درکار ہے. نون لیگ اگر ساتھ ملتی ہے تو ایک بڑی تحریک ہم چلانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے، اور جو نون لیگ کے سیاستدانوں کا جو رول ہے، ان کی جو سیاست ہے، اس پر انہوں نے بہت سارکیسٹکلی کہا کہ وہ آپ سب کے سامنے جب صحافی نے ان سے سوال کیا تھا. تو نون لیگ کی حمایت درکار ہے، یا اس وقت جس انداز میں بلاول بھٹو اپنی کہانی پیش کر رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں ایک چیز تو غیر محسوس طریقے سے بیٹھ رہی ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ پیپلز پارٹی نے ایزیوم کر لی ہے اور وہ تنقید کر رہے ہیں اور تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ نون لیگ والے تو بالکل خاموش ہیں، وہ تو بات ہی نہیں کر رہے بالکل، اور سب یہ کہتے ہیں جی شہباز صاحب آئیں گے، بات ہوگی. آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اسی طرح کی گفتگو کی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ کہانی کچھ آگے بنے گی، کیا ہوگا؟ کیونکہ نون لیگ کی پولیٹکس وہ میں نے ابھی بعد میں آپ سے بات کرنی ہے. نثار صاحب کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ہمارے پاس تو کچھ اور ہی اطلاع ہے. دیکھیں سمیع صاحب، آپ نے جو بات بتائی نا بالکل بات صحیح ہے کہ یہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، آپس میں غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے، عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش بھی ہو رہی ہے کہ اپوزیشن ایک ہے، لیکن بیچ وہ کہتے ہیں نا کہ سچ چھپائے نہ چھپے. جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے، وہ تو جو ہے وہ بچپن میں وہ کہانی پڑھا کرتے تھے نا کہ گدھا لے کے باپ بیٹا جا رہے تھے. یہ بلاول بھٹو صاحب نے تو اپنے ساتھ وہی بتایا نا کہ اگر مولانا کے ساتھ چلتا ہوں تب کہتے ہیں نہیں، اگر مولانا کے ساتھ نہیں چلتا تب بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو یہ دیکھیں سمیع صاحب، بنیادی بات جو ہے اس وقت جنگ ہے سیاسی مفادات کی اور کچھ مالی مفادات کی. تو یہ اپوزیشن کی ساری جماعتیں جو ہیں اس میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور خود مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت، ان سب کے لیڈران جو ہیں ان پر مالی بدعنوانیوں کے سنگین الزامات ہیں، اور یہ سارے اس سے بچنے کے لیے اپنا وہ کہتے ہیں نا تن من دھن ایک کیے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارا بچاؤ ہو جائے. دوسرا ہوتا یا نہیں، وہ بلاول نے جو کہا، آپ نے صحیح کہا، بلاول نے جو مایوسی کا اظہار کیا، بلاول نے کہا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں اور ان کو سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ مثلا کچھ ہو رہا ہے جس میں پیپلز پارٹی کو شامل نہیں کیا جا رہا. مجھے لگتا ہے وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. بات آپ بالکل صحیح پہنچی ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف کو ملک کے اندر ہونا چاہیے اس وقت. اس کا مطلب ہے کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن کوئی بڑا طوفان پیدا کر دے گی؟ کوئی طوفان شفان والی بات نہیں ہے اس اپوزیشن میں سمیع صاحب. ان تلوں میں تیل ہی نہیں ہے. میں سیدھی بات کرتا ہوں بھائی جان. اس میں وہ اپنا رول ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، جیسے ابھی علینا نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپوزیشن جو شہباز صاحب سب کو ساتھ لے کے چلیں. اب مسئلہ یہی ہے کہ نواز شریف صاحب بھی باہر چلے گئے، شہباز شریف صاحب بھی باہر چلے گئے، اور پھر ان کی والدہ بھی باہر چلی گئیں. اب مریم صاحبہ کو باہر لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے. آج رانا ثناء اللہ نے بڑی میننگ فل انہوں نے کہا کہ جی مریم نواز صاحبہ باہر نہیں جا سکتی، یہ حکومت انتقام لے رہی ہے، ان کو انتقام نہیں لینا چاہیے. اور ان کا مقصد تو یہ تھا کہ مریم صاحبہ کو آپ باہر بھیجیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ مریم کو باہر نہیں جانے دیں گے. اور دوسری جانب بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب سے کہ آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب نون لیگ کی سیاست آپ کے سامنے ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ جو قائدین باہر بیٹھے ہیں وہ واپس آ جائیں گے. تو بلاول بھٹو تو بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہماری اتنی ایبلٹی نہیں ہے کہ ہم اس حکومت کو گرا سکیں، اور ہم تو یہ وعدہ کیا تھا اپوزیشن نے کہ سب اکٹھے چلیں گے. تو ہم نے تو بہت سارا گیو ان بھی کیا. دیکھیں نا انتخابی کیمپین میں بلاول بھٹو مودی کا جو یار ہے، غدار ہے، غدار ہے، نواز شریف کے بارے میں نعرے لگاتے رہے، انتہائی کڑی تنقید ہوتی رہی.
بعد میں انہوں نے ایکا کیا جب ایک ایک کر کے سب پکڑے جا رہے تھے. تو اس کے بعد بھی یہ دیکھیں کہ یکا یک نواز لیگ کے جو قائدین ہیں بہت سارے ان کو ریلیف مل گیا, لیکن جو بلاول بھٹو صاحب ہیں ان کے والد صاحب, ان کی پھپھو, بڑی دیر سے ان کو اینڈ پہ جا کے کہیں ریلیف ملا, اور وہ سارا جو دھرنا تھا وہ سارا پلان اے بی سی ڈی ختم ہو گیا. مولانا فضل الرحمان بھی بڑے یہاں سے بڑے زخمی ہو کے گئے. وہ کہتے تھے کہ یہ آپ کو نظر آ جائیں گے نتائج اس کے, 3 ماہ کے اندر اندر فوری طور پر یہ استعفیٰ آ جائے گا عمران خان صاحب کا, اور پھر 3 ماہ میں انتخاب ہوں گے. ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو یہ یقین دہانیاں کرائی گئی تھیں, گارنٹیز دی گئی تھیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب سے کہ آپ امانت کو اب اظہار کر دیں اس کا, میں تو اب کہہ رہا ہوں امانت کو کھول دیں. تو وہ ساری جو مایوسی ہوئی اور جو جگ ہنسائی, مولانا فضل الرحمان تو بہت بڑے لوزر تھے ساری گیم میں, کیونکہ جس طرح میڈیا نے بلڈ اپ کیا تھا تو انہوں نے اس بات کا برملا اظہار بھی کیا 4-5 دن پہلے مولانا فضل الرحمان نے کہ یہ بڑی جماعتیں جو ہیں انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا, چھوڑ گئی مجھے. اب نون لیگ اور یہ کوشش یہ ہو رہی ہے, نون لیگ خاص طور پہ, کیونکہ نون لیگ نے اب بھی احتجاج میں نہیں جانا. ایسا ہی ہے, وہ کچھ جو چیزیں ٹیکٹکس کے طور پر وہ ضرور استعمال کریں گی مولانا فضل الرحمان کو. اور یہی بات آج بلاول بھٹو نے کہی کہ نون لیگ کی ساری سیاست آپ کے سامنے ہے, میں کیا کہوں. انہوں نے کہا اگر نون لیگ مجھے کہے گی تو پھر ہی اس حساب سے ہم اس دھرنے میں جا سکتے ہیں, کیونکہ نون لیگ جو ہے سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے, ان کے بغیر تو ہم نہیں جا سکتے, اور وہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ جانے والے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے. بلاول بھٹو نے ایک اور بھائی جان بات بڑی مزے کی ہے. وہ کہتے ہیں اگر میرے بس میں ہو تو آج ہی حکومت گرا دوں. مینس کہ وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے ایسا کام کرنا. سمیع صاحب بات یہ ہے, دیکھیں میں آپ کو بھائی جان گزارش کروں, مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا, یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مولانا ہمیشہ ہر دور میں نا بڑے زیرک سیاستدان کے طور پر سامنے آتے رہے, لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے پتہ نہیں کیا حکمت عملی اپنائی کہ انہوں نے مولانا کو سارے بیچارہ بلا کے دھرنا کرو کے پیچھے سے ٹانگ کھینچی اور غائب. لیکن نواز شریف صاحب چلے گئے, پھر زرداری صاحب باہر آ گئے, تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے جو ٹانگ کھینچی ہے سب کے سامنے ہے. ایک بات سمیع صاحب گئی یہاں پہ آپ اس کی ذرا اس پر روشنی ڈالیں کہ 2 لیڈر ہیں, 2 بڑی اپوزیشن کی, 2 حقیقی اپوزیشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہی ہے نا. بے شک وہ ان کو جس طرح مرضی کمپرومائز کیا ہوا ہے, جو بھی کیا ہوا ہے, لیکن ان کے لیڈر ہیں آصف زرداری پیپل پارٹی کے, اور ان کے ہیں میاں نواز شریف. دونوں کہتے ہیں وہ بڑے بیمار ہیں, لیکن نہ میاں صاحب کی بیماری کے بارے میں بلاول بھٹو صاحب کچھ کہتے ہیں, نہ آصف زرداری کی بیماری کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کچھ کہتے ہیں. اچھا, ایک اور بات جو ایاز صادق صاحب نے جو کہی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آج ان کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی, لیکن جو گفتگو کی ایاز صادق صاحب نے, انہوں نے اس میں یہ نہیں کہا کہ یہ میری مولانا فضل الرحمان سے ملاقات طے تھی. انہوں نے کہا کہ مولانا اسد محمود نے چائے پر بلایا تھا تو اس ملاقات میں مولانا فضل الرحمان بھی آ گئے, تو ان سے بڑی ملاقات ہوئی. وہ بڑے عالم دین ہیں, بڑی رواداری پر بیلیو کرتے ہیں, اور وہ خفا ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اپوزیشن کے پاس 2 راستے ہیں, ان میں سے ایک راستہ ہم نے چننا ہے. ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم اس حکومت کے خلاف پارلیمنٹ میں کردار ادا کریں, وہ ہم کر رہے ہیں, ہم تنقید کرتے ہیں, جو ان کی خامیاں کوتاہیاں ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. دوسرا راستہ تحریک انصاف کی طرح سول نابرفانی کا ہے, جس میں پارلیمنٹ پر حملے کا ہے, پی ٹی وی پر حملے کا ہے. لیکن انہوں نے کہا ہم وہ راستہ نہیں اپنائیں گے. تو وہ ایاز صادق اگرچہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل رہے ہیں, لیکن ماضی میں بھی آپ کو یاد ہے یہی کہا تھا مسلم لیگ نون نے مولانا فضل الرحمان سے کہ ہم آپ کے دھرنے میں شریک نہیں ہوں گے, آپ نے ایک احتجاجی جلسہ کرنا ہے, ہم اس میں آئیں گے, تقریریں کریں گے اور واپس چلے جائیں گے. یہ جو آپ نے دھرنا ورنا جو بیٹھنا اور یہ اس طرح کی جو بات ہے یہ ہم نہیں کریں گے. تو ابھی بھی ایاز صادق صاحب نے آج بھی یہ بات کہی ہے کہ سول نافرمانی یعنی جو احتجاجی تحریک ہے, جو پارلیمنٹ کے آگے آنا, بیٹھنا, ہلا گلا کرنا, اس طرح کا احتجاج کرنا, وہ کہتے ہیں جی وہ سول نافرمانی ہے, وہ تحریک انصاف کا راستہ ہے, ہم آج بھی وہ استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو پھر رانا صاحب تحریک کون سی ہوگی؟ مولانا فضل الرحمان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. پہلے دن سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو اس پارلیمنٹ کو ماننا ہی نہیں چاہیے. انہوں نے الیکشن کے فوراً بعد یہ کہا تھا کہ آپ اس پارلیمان سے استعفیٰ دے دیں. ان کے تو 7-8 بندے ہیں, لیکن مسلم لیگ نون کے 60-65 آدمی تھے, بڑی سٹیک ہولڈرز, پیپلز پارٹی کے بھی 35-40 تھے. انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم تو نہیں دیتے استعفے,
آپ نے دینے ہیں تو دے دیں استعفے. تو مولانا کی جو فلسفی ہے بنیادی طور پر جو احتجاج کی تھی، جس میں وہ پچھلی دفعہ بھی آئے اور ڈنڈا بردار بھی آئے تھے آپ کو پتہ ہے، اور ان کا یہ پورا پلان تھا کہ ہم بالکل حملہ آور ہوں گے، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ پیپلز پارٹی نے تو ان کو ریلیجیس کارڈ استعمال کرنے کا بھی اجازت دی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ آپ جو وہ ایک ایشو کھڑا ہوا تھا شان صحابہ اور اس پر عمران خان پر تنقید کی گئی تھی، تو بلاول بھٹو نے اس کو منع کر دیا تھا، اور آج بلاول نے یہی بات کہی کہ ساتھ جائیں تو تنقید، نہ جائیں تو تنقید، بتائیں کیا کریں. تو یہ اپوزیشن اگرچہ آپس میں ملنے کی بات کر رہی ہے، لیکن رانا صاحب پلان تو کوئی نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ نہ ہم اس حکومت کو ہٹا سکتے ہیں، نہ ہی ہم تشدد کا راستہ اپنائیں گے. نمبر گیم ان کے پاس ہے نہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ بس آس امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کی عمران خان سے، ایم کیو ایم کی لڑائی ہو جائے عمران خان سے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.